عمران خان نے اہم شخصیات کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہوگا تو کچھ نہیں، ریفرنسز تو جانے ہیں، ظاہر ہے ایک جو ریاستی ڈھانچہ ہے اور پھر دستوری ڈھانچہ ہے اس کے اندر ہی جانے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے ریفرنس دائر کیا اور ادھر سے فوری طور پہ لوگ اپنی نشستیں چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ایک بڑی پارٹی کی طرف سے جب ریفرنسز جائیں گے تو ان کے کچھ تو امپیکٹ ان کا بہرحال ہوگا. اچھا. اور دیکھیے کچھ متعین انداز کے گلے شکوے پاکستان تحریک انصاف کو چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ہیں، اور وہ خاص طور پر اس وقت کے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا ایک جو پراپرٹیز کا تھا، جو اگرچہ ختم ہو گیا، لیکن اس دوران میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کے کچھ خطوط اور پھر محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کی کچھ گفتگو، بہرحال وہ اب ریکارڈ پہ موجود ہے. اس کے بعد پھر جسٹس گلزار نے منع بھی کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ آپ ایسے معاملات میں نہ بیٹھیں جو وزیر اعظم سے متعلق ہوں، یعنی عمران خان سے متعلق ہوں. اب پھر تیسرا ابھی جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیے 2-3 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی 3 بڑے ججوں کی کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو کب مقرر کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے اندر میٹنگ ہو گئی، 2 لوگ جس طرف تھے وہ فیصلہ ہو گیا، 3 ہی لوگ تھے. اس کے جو منٹس جاری کیے جاتے ہیں اور پھر اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا موقف بیان فرماتے ہیں، مجھے ایسے لگا ہے کہ یہ شاید یہ بالکل حدود کے قریب کی بات ہے. اچھا. ہاں، اس سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ توقع ہے کہ ریویو میں آ کے سب کچھ بدل جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس سے یہ مقصد تو نہیں لیا جا سکتا، میں بدگمانی کی بات کروں کہ بدگمانیاں اس طرح کی پیدا ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ ہوگا ان کا، تو ان کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اور رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ مجھے آج تک کچھ گرفتاریوں کی سمجھ نہیں آئی. اچھا. ہاں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا. اچھا. ہاں اچھا. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ بہت سارے لوگ پہلے سے جو گرفتار ہوئے پھر نکل گئے، تو پہلے وہ گرفتار کیوں ہوئے تھے، پھر وہ چھوٹے کیوں. مطلب کچھ لوگوں کی ایسی باتیں کی جاتی ہے، بڑا سخت جرم تھا، بڑا سخت الزام تھا، لیکن اچانک وہ سامنے آتے ہیں، وہ کچھ بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب کی بات نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اچھا، پھر ان کے جرائم ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پریس کانفرنس سے پہلے کوئی مقدمہ چلا تھا یا نہیں چلا تھا. اب یہ تاریخ کی باتیں، میں چونکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اتنی باریکیاں سمجھتا نہیں، تو مجھے رؤف حسن صاحب کی بھی گرفتاری کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب آپ 74 سال، مطلب 70 سال سے زیادہ ان کی ایج ہے، اتنے بزرگ آدمی کو آپ پکڑ رہے ہیں، اور جرم کیا ہے، الزام کیا ہے جی کہ یہاں سے کوئی چل رہا تھا، کوئی سیل چل رہا تھا. اب اس سیل کے، اب یہ ایک ایسا الزام ہے کہ جس کے بارے میں کوئی آپ ثبوت دیں نہ دیں کچھ میٹر ہی نہیں کرتا، اور حکومت کے پاس چونکہ پکڑنے کی صلاحیت ہے لوگوں کو تو پکڑ رہی. ان پر حملہ کرنے والوں کو تو نہیں پکڑا حکومت. خیر وہ تو ہو سکتا ہے وہ بھیس بدل کے آئے ہوں، لیکن اب جو کچھ بھی ہے، دیکھیے یہ جو گرفتاریاں ہیں، لوگوں کو جو غائب کرنا ہے، لوگ بلا وجہ اٹھا لیے جائیں اور ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہ چلے، یہ ریاست کو کوئی ریاست کی طاقت کا اظہار اس سے نہیں ہوتا. دنیا یہ سمجھتی ہے، دنیا اس کو بالکل ادروائز لیتی ہے. اچھا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دراصل جو ریاستی قوتیں ہیں وہ اپنے مخالفین کو اٹھا رہی ہیں، حکومتی قوتیں اپنے مخالفین کو اٹھا رہی ہیں، اور اس کیس میں آپ دیکھیے اٹھانے والے کون ہیں، پنجاب حکومت، ٹھیک ہے، اور وزیر داخلہ کون ہے جو اسلام آباد جن کے زیر نگیں آتا ہے، وہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب. اور محسن نقوی صاحب کی ہی نیچے جو ایف آئی اے آتی ہے، اب اچانک اسے بھی خیال آ گیا ہے کہ جناب ان کے یہاں پہ تو بڑے بڑے جرائم کے امکانات موجود ہیں. میرا خیال یہ جو صورتحال ہے یہ ہر شخص کے لیے پریشان کن ہے. ہاں بالکل. اور یہ جتنی، ایک بات سمجھ لیجیے، جتنی سختی بڑھتی چلی جائے گی، سیاسی بیانیہ اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے.